بلندتر صلوات. عشرہ مجالس کی 2026 کی 7ویں مجلس خطاب ہم اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں. موضوع امام حسین علیہ السلام کا کرم اور امام حسین علیہ السلام کی عطا. بات شروع کریں حسین ابن علی کا وجود تو وجود فاطمہ زہرا کا مصداق ہے. حسین حسین نہیں بنتے جب تک وہ فاطمہ زہرا کے ذکر کو نہ کیا جائے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا وہ کہ جن کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلوات پڑھیں گے. میری جانب توجہ کریں. بات کریں امام حسین علیہ السلام کی تو وجود حسین تب تک کامل نہیں ہے. وجود حسین تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وجود سیدہ کا ذکر نہ کیا جائے. اور سیدہ صلوات اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کو خدا نے براہ راست اپنے عرش پر خود پالا. جس رب رحمان نے خود جناب فاطمہ کو اپنے عرش پر پالا ہو تو اس بی بی کو ہی بنتا تھا کہ وہ حسین جیسے کی ماں قرار پائے. وہ حسین مولا کو پیدا فرمائے کس لیے کہ ان کے بابا کا دین، خدا کی کتاب، خدا کی شریعت بچ سکے. تو جملہ سن لیجئے کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اس نے کونین کو حسنین سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. اس کے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھے. امام علی کی بات ہو رہی ہے. اس کے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھے. پھر کعبے میں اس کی ولادت کو سجایا ہوگا. پھر اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. پھر علی و بطول ہم پلہ ہیں. اگر جناب سیدہ اور علی کو نکال دیجئے تو وجود حسن و حسین نہیں ہے. پھر سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ تو وہ شمس علی مرتضیٰ سورہ قدر جناب سیدہ. وہ شمس علی مرتضیٰ سورہ قدر جناب سیدہ. شمس و ضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ. شمس و ضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ. وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ. حاکم ہے حق پرست ہیں خوشبو ہے نیک ہیں. حاکم ہے حق پرست ہیں خوشبو ہے نیک ہیں. دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. علی 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 زندگی ہو علی پانی پلائیے. علی 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 سلامتیاں صلی اللہ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر صاج
ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات پڑھیں گے محمد امید کرتی ہوں کہ اس کے بعد کوئی ہلچل نہیں ہوگی. بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے. بڑے اہم دن آ چکے ہیں, بڑے حزن و درد کے دن آ چکے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا مولا پھر 10 محرم کو تنہا رہ جائے گا. جب اتنے سخت لمحات ہمارے قریب آ چکے ہیں کہ فاطمہ کا بیٹا چند دنوں کا مہمان رہ گیا, تو پھر ہمارے دلوں میں وہ درد و کرب کی کیفیت کو اجاگر ہونا پڑے گا, پڑھنا بھی چاہیے, کیونکہ ہم ان کی ہستی کے طفیل کھانا کھاتے ہیں. ہم انہی کے صدقہ سے کھا رہے ہیں, ہم انہی کے صدقے سے اس دنیا میں لائے گئے ہیں. ہمیں ان کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. ہم جو غذائیں کھا رہے ہیں, جو ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں, جو ہم جی رہے ہیں, جو ہماری زندگیاں ہیں, وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں چنا ہے مقصد کے لیے. وہ مقصد ہے کہ ان کے ذکر کو بلند و بالا رکھنا ہے, ان کے ذکر کو گھر گھر جاری و ساری رکھنا ہے. ان کی بہن نے جو شام میں خطبے دیے تھے, اس خطبے کو سربلند کرنا. تو ذکر امام حسین جب ہم دل سے توجہ سے سنیں گے نہیں تو پھر حق ادا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بہت توجہ کے ساتھ حمد باری تعالیٰ سے ہم گفتگو آغاز کرتے آ رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6 دن اور رات میں 6 دن میں اس پورے جہاں کو بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے دن میں بنایا ہے؟ 6 دن میں. کتنے دن میں بنایا ہے؟ 6 دن. آواز نہیں آ رہی, کتنے دن میں بنایا ہے؟ 6 دن میں اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا, اور خوبصورتی سے بنایا. جو سب سے پہلی چیز جو بنائی گئی تھی, حمد کی بات ہو رہی ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا زمین کو. میں نے کیا کہا؟ رب رحمان وہ ذات ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے کوئی میپ یا کوئی نقشہ نہیں دیکھا تھا کہ کہا جائے کہ اس کو زمین کہتے ہیں, اسی کی طرح سے میں زمین بناؤں گا, یا یہ مٹی والی ہے تو میں سنگ مرمر کی بناؤں گا. یعنی اس پوری دنیا میں سب سے پہلے جو زمین بچھائی گئی, تو وہ زمین کو غرور آنے لگا. جب خدا نے زمین کو بچھایا تو زمین اترا رہی تھی, اور اس نے یہ جملے کہا, مم مثلی, مجھ جیسا کون. ایک خدا بزرگ و برتر نے سب سے پہلے اگر اس کائنات کو بنانے کا عزم کیا, ارادہ کیا, اس نے سب سے پہلے مجھے بچھایا. خدا کی عقل میں جو پہلی چیز زمین پر بچھائی گئی تھی وہ میں زمین ہوں. زمین غرور کرنے لگی کہ مجھ جیسا کون, مم مثلی, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہ بات سنی کہ زمین غرور کر رہی ہے. اس کا غرور توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کی 2 بلند چوٹیوں کو
زمین کے سینے میں گاڑ دیا، اور جیسے وہ پہاڑ کی چوٹیاں زمین کے سینے میں گڑی تو کیا ہوا، زمین کا جو غرور تھا وہ ملیہ میٹ ہو گیا، وہ جو غرور تھا وہ ٹوٹا۔ اب پہاڑ غرور کرنے لگا، خدا نے وہ زمین جو پتہ نہیں کہاں کس جگہ پر بچھی ہوئی ہے، اس سے بلندتر بھی اگر کسی چیز کو بنایا تو خدا کی عقل نے مجھے بنایا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پہاڑ کہہ رہا تھا کہ مجھے بنایا، اب پہاڑ غرور کر رہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون، مجھ سے برابری کوئی کر نہیں سکتا۔ خدا سبحانہ و تعالیٰ نے سنا، اس نے غرور کو توڑنے کے لیے لوہے کو تخلیق کیا۔ جب لوہے نے پہاڑ کو، پتھر کو کاٹنا شروع کیا، اب لوہا غرور کر رہا تھا مم مثلی، وہ پہاڑ جو غرور کر رہا تھا اس سے آسان الفاظ میں کہ ہیوی چیز، بھاری چیز، وزنی چیز کوئی بن نہیں سکتی۔ خدا کی عقل نے جسے بنایا وہ میں لوہا ہوں، میں نے پہاڑ کو، پتھر کو بھی کاٹنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب لوہے نے غرور کیا، خدا نے سنا غرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کے غرور کو توڑنے کے لیے لوہے کے اللہ نے آگ کو تخلیق کر دیا۔ جب آگ نے لوہے کو پگھلانے کا کام شروع کیا، آگ کہنے لگا مم مثلی، اب آگ کو بھی غرور ہوا۔ خدا کی عقل نے جس کا انتخاب کیا، لوہے جیسے کو جو پتھر کو کاٹ دے، میں اس کو بھی پگھلا دیا کرتا ہوں، میں اس کو جلا کر پانی کی شکل دے سکتا ہوں، پھر اس کو نئی شکل دی جا سکتی ہے۔ آگ نے جب غرور کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا، غرور رب سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اب اس نے کیا کیا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کو تخلیق کیا۔ جب پانی نے آگ کو بجھانے کا کام کیا، پانی کہہ رہا تھا میری تو رنگت بھی نہیں ہے، میں کسی کلر کا بھی نہیں ہوں، مجھے جس برتن میں ڈالے، جس ظرف میں ڈالے، میں اسی کے رنگ کا ہو جاتا ہوں، یہ میرا اپنا کمال ہے۔ اور میں نے آگ کو، یعنی تپش کو، آگ بڑی چیز ہے نا، پانی دیکھا جائے، پانی کو ہم ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں، ہمارا ہاتھ جلے گا تو نہیں، آگ کو ہم اٹھائیں گے ہمارا ہاتھ جل سکتا ہے، یعنی آگ ہیوی چیز کو بھی میں پتلی باریک پانی نے اس کو بجھا دیا۔ یعنی میرے اندر خدا نے اتنا ہیوی پن رکھا ہے کہ میں نے اس آگ کو بھی بجھا دیا۔ اچھا، اب پانی غرور کر رہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون۔ اب پانی کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا بادلوں کو، کہ بادل اے پانی تجھ سے بھی باریک ہے۔ اب جب پانی کو وہ پشت پر اٹھا کر بادل چلتا تھا اور وہ میਂہ کی صورت میں آ جاتا، بارش کی صورت میں وہ برستا تھا کہ خدا کی اور بنجر زمین اناج پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی بادل کہہ رہا تھا اے پانی تو میرے بغیر کچھ بھی نہیں، تو میرے بغیر صرف پانی ہے، مجھ سے ملتا ہے تو وہ برسات اور بارش کا رنگ اختیار کرتا ہے، مجھ سے ملتا ہے تو اناج اگنے کے زمین قابل ہو جاتی ہے، تو میرے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا کہ اب بادل کو غرور ہے کہ وہ پانی سے بھی افضل ہے۔ خدا نے ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں جو بظاہر دکھتی نہیں ہیں، جو صرف محسوس کی جا سکتی، اتنی لائٹ ویٹ، تو بادل کو جب وہ چلاتی تھی ہوائیں، وہ ہوائیں کہتے ہمارا وجود نہیں ہے، ہم بہت ہلکی سے جو محسوس کی جاتی ہے۔ پانی اور بادل بڑا زیادہ ہیوی وزن ہو گیا، دونوں کو میں اڑا اڑا کے نہ جانے کون کون سے ملکوں میں جاتی ہوں تاکہ بارش برس سکے۔ اگر میں ہی بادلوں کو اور پانی کو سفر نہ کرواؤں تو کہیں نہ اناج اگ سکے گا، کہیں نہ بارش ہو سکے گی۔ اب ہوا غرور کر رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے، تو خدا نے پیدا کیا فرشتے کو کہ اب ہوا بھی اپنے حکم سے چل نہیں سکتی جب تک کہ وہ فرشتہ ان ہواؤں کو نہیں چلائے گا۔ اب وہ فرشتہ اکڑنے لگا کہ ہوا جیسی کو خدا نے میرے تابع بنایا ہے، یعنی جب پانی اور بادل نہیں جائیں گے، اناج فصل نہیں اگے گی، انسان بھوکے رہیں گے، یعنی آدھی خدائی اس کے حوالے ہو گئی۔ ہوا نہ چلانے کی صورت میں تو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے انسان کو۔ اب اس کو غرور یہ ہوا کہ فرشتے کو کہ اب مجھ سے افضل تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا،
فوراً سے فرشتے کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا موت کے فرشتے کو، کہ وہ جو فرشتوں کی بھی روح قبض کر سکتا ہے۔ تو اے فرشتوں، غرور نہ کرنا، تیرا رب ایک ایسا فرشتہ بنا چکا ہے کہ جو تیری روحوں کو بھی قبض کرے گا۔ اب جب ملک الموت، وہ کہہ لیجئے ایک فرشتہ کہ جو ایک وقت آئے گا جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی، جب ذرہ ذرہ مٹ جائے گا، جب انسان، حیوان، جمادات، نباتات، جب کسی کا وجود نہیں رہے گا، تب دو ہستیاں ہوں گی اس دنیا میں۔ ایک ہستی ہوگی خود رب ذوالجلال والاکرام کی، دوسری ہستی ہوگی ملک الموت۔ ملک الموت کو اللہ نے اتنی زندگی دی ہے کہ جب وہ یکتا ہوگا تو ملک الموت بھی ہوگا۔ اب ملک الموت کو جب یہ بات پتہ چلی کہ رب رحمان کے بعد نہ انبیاء ہوں گے، نہ اولیاء ہوں گے، نہ اوصیاء ہوں گے، میرا وجود تب بھی رہے گا رب رحمان کے ساتھ، یعنی میں سب سے افضل ہو گیا، میں سب سے برتر ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ملک الموت کے غرور کو ختم کرنے کے لیے موت کے وجود کو پیدا کر دیا کہ موت کے فرشتے کو بھی موت آ جانی۔ اب موت کا جب وجود بنایا گیا تو موت اکڑنے لگی کہ میرے بعد تو اب کچھ بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں آخری چیز ہوں، پوری دنیا میری وجہ سے ختم ہو جائے گی، میرے بعد اور کوئی چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے ذہن کو یہ تصور اور یہ خیال دیا کہ اے موت، تو بھی اکڑنا مت، تجھ سے جو افضل ہے وہ ہے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب، کہ میں نے اے موت علی کو موت سے بھی پہلے بنایا ہے۔ بظاہر علی کو موت آ سکتی ہے، وہ بھی شہادت کی جب تک علی نہ چاہیں، ورنہ کئی جنگوں پہ میرے مولا گئے تھے، کسی کی ہمت ہوئی کہ مولا کو سامنے سے وار کر سکے، وہ جو زرہ کے بغیر جنگ لڑتے تھے، وہ جو صرف ذوالفقار نعام میں لیے جنگ لڑتے تھے، وہ جو اپنے جب سواری پر بیٹھتے تھے تو کسی نے کہا اے علی آگے آؤ، مولا نے کہا تجھے ہمت ہے تو میرے پاس آ، میں اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہوں۔ وہ ڈر کے کہنے لگا کہ آپ کی طرف تیر و تبک نیزے آ رہے ہیں، میں یقینی مارا جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا علی مارتا ہے، علی بھاگتا نہیں ہے۔ یعنی کیا سمجھے اس بات سے کہ کائنات کی ہر چیز محتاج علی ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل فرجہ۔ پھر ایک جملہ ذہن میں ٹکرا گیا کہ خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے۔ یہ جو اللہ نے کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں، تو علی کو چھو علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھو اس کا کچھ رہتا ہی نہیں۔ نعرے زندگیاں سب مل کر یا علی یا علی، سلامتی ہوں بچوں، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، کیا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ نے چاند ستارے بنائے ہیں نا، یہ علی کے تاج کا نقشہ ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے نا، یہ چاند ستارے جو چمک رہے ہیں، علی کے جو ماتھے پہ جو تاج سجا ہے، ولایت کا تاج، اس کے چاند ستارے جو ہیں یہ آسمان میں سجے ہوئے ہیں۔ خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ محتاج علی ہے۔ حیدر 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 یا علی یا علی، سلامتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد
خدا ذکر میں شامل ہونے والوں کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. یہ جو جب نعرہ لگاتے ہیں نا تو یقین فرمائیے آدھی ٹینشن تو یہ ختم ہو جاتی ہے کہ سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. جناب سیدہ سے راضی و خوشنود فرمائے. ہمارے غموں کو جناب سیدہ کے فش کے صدقے سے نجات عطا فرمائے. جو کوئی بے روزگار اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے روزگار عطا فرمائے. جو کوئی قرض دار اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہماری بہن فاطمہ کو صاحب اولاد فرمائے. پروردگار عالم انسیہ خواہر کے جو نیک اور اچھے نصیب فرمائے. ہم سب کی تمام حاجت کو امام زمانہ کے ساتھ قبول و منظور فرمائے. اب جملہ سن لیجئے. حسین مولا پر عشرہ جاری و ساری ہے. دیکھ رہے ہیں کہ حسین مولا کا کرم اور مولا کی عطا کیا ہوتی ہے. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا عشرے کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہ اہل بیت علیہ السلام عاشق حسین ابن علی ہیں. اہل بیت تو اہل بیت، ملائکہ بھی جو ہیں عاشق حسین ابن علی ہیں. اس سے برتر بات کروں، حسین کا جو نانا ہے وہ بھی عاشق حسین ابن علی ہے. ہمیں دیکھ لیجئے، ہم سب کالے لباس میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم عزاداران حسین ہیں. ہم اپنے سینے پر حسین کے نام کا ماتم کرتے ہیں. ہم لوگوں کو جلوسوں میں جا کر یہ بتاتے ہیں. کل جو حسین کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری آواز پر لبیک کہے، دیکھو آج لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ملینز بلینز لوگ کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. زندگی حیدری یا علی حیدری یا علی، آواز بلند تر سلوار. ماشاءاللہ. زندگی اللہ پاک سلامت رکھے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو ذکر علی سکھایا ہے، ذکر حسین میں بولنے والی زبان سکھلائی ہے. پروردگار ان ماؤں کو کبھی کوئی غم نہ دے اولاد کا، جن کی اولاد بڑھ چڑھ کر مجلسوں میں نعرے لگاتی ہے، بڑھ چڑھ کر مجلسوں میں حصہ دیتی ہے. اہل بیت کے گھرانے میں سے جو واحد ہستی ہے حسین ابن علی، جس سے بہنیں بھی پیار کرتی ہیں. بہنیں تو حسین کو دیکھ کر جیتی ہیں. بی بی زینب نکاح میں شرط رکھتی ہیں کہ بابا عبداللہ سے عقد کرا رہے ہیں، لیکن اس نکاح کی یہ شرط ہوگی کہ میں حسین کے گھر روز جا کر اپنے بھائی کے چہرے کی زیارت کروں گی. جس دن میں بھیا کو نہیں دیکھتی مجھے لگتا ہے بابا میں مر جاؤں گی. میں حسین کو دیکھے بنا جی نہیں سکتی. میری دوسری شرط بابا عبداللہ سے نکاح کے بعد یہ ہوگی کہ جب میرا ماجایا اپنے وطن کو چھوڑ کر کربلا جائے گا تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی، مجھے عبداللہ روکیں گے نہیں. شوہر کی حیثیت سے بابا مجھے معلوم ہے مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے اور ہر صورت میں کرنی ہے. اس کا حکم جو ہوگا وہ مجھ پر واجب ہے. مگر اگر میرا بھیا چلا گیا اور میں مدینہ میں رہ گئی تو میں اپنے بھائی کی جدائی میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں. میں اپنے بھیا کو جس دن نہیں دیکھتی تو مجھے سکون نہیں ملتا. بی بی زینب عاشقہ ہیں. مولا عباس جب تک سلامت رہے حسین ابن علی کو کسی نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا. حسین مولا کے وجود پر کسی نے پتھر نہیں برسایا. جب تک عباس مولا زندہ رہے سیدانیوں کی بھی ڈھارس رہی. حسین مولا کی کمر مضبوط تھی کہ میرا عباس موجود ہے. وہ جو قافلہ چلا تھا وہ اس شان و شوقت سے چلا تھا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عباس جو زندہ ہے
سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ فضیلت عباس ابن علی، یعنی حسین مولا کی کمر مضبوط ہے کہ عباس میرے ساتھ ہے. عباس مولا بس آقا حسین حکم کریں تو وہ سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہے. پھر ایک جملہ میرے فکر سے ٹکرا رہا ہے کہ یہ حسین مولا کو کتنا بھروسہ ہے عباس ابن علی پر کہ دنیا مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، عباس کبھی جا ہی نہیں سکتا. جملے میں نے پڑھے تھے کتابوں سے کہ عباس مولا پر حسین مولا کا اعتبار اور مولا حسین پر یقین اتنا کامل ہے کہ جب مولا حسین نے اصحاب سے کہا عباس چراغ کو بجھا دیا جائے، جب چراغ بجھ گیا مولا حسین نے کہا دیکھو اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ شاید تم میرے چہرے سے حیا کرتے ہو اور تم جانا چاہو مگر پھر بھی کہ میں دیکھ نہ لوں تو میں نے چراغ کو بجھا دیا. اب اس تاریخ میں جو گھر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اگر میرا ساتھ چھوڑا تو تم سے جنت چھن جائے گی. دیکھو فاطمہ کا بیٹا ہوں، دے کر چیزیں واپس نہیں لیتا، دے کر نعمتیں واپس نہیں لیتا. جنت تمہاری تب بھی مشتاق رہے گی، حسین دینے والا جو ہے. پھر جب میں نے کہا یقین کیا ہوتا ہے، چراغ کو دوبارہ جلانے کے لیے کہا عباس دوبارہ سے چراغ جلاؤ. کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ مولا کا بار بار عباس کا نام لینا کہ دنیا چھوڑ کے جا سکتی ہے، یہ میرا وفادار علمدار یہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا. در اہل بیت سے وفاداری کا درس لینا چاہیے. در اہل بیت سے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہمیں بہت سے رشتے نبھانا آ جائیں گے، بہت سے رشتے بنانا آ جائیں گے. دوستی کا رشتہ دیکھنا چاہیں تو حبیب ابن مظاہر 80 سال کے بعد ناممکن ہو جاتا ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، سچا ہو، اہل بیت کا نام لیوا ہو. 80 سال کے بعد یعنی کوئی ایک ایسا حسین کا عاشق تھا جس کو خط لکھ کر حسین نے بلوایا. حبیب تم جانتے ہو نا کہ ہم اپنے پورے کارواں کے ساتھ 2 محرم کو کربلا آ چکے ہیں. حبیب تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کا بیٹا اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب بھی کربلا آ گئی ہے، میرے ساتھ میری سکینہ کربلا آ گئی ہے. حبیب اگر چاہتے ہو بے وطنوں کی مدد کرو تو دیکھو عشر عاشورہ سے پہلے کربلا چلے آنا، اگر نہ آ سکے تو روز عاشورہ ملاقات ہوگی. پھر آخر میں یہ بھی لکھا کہ تمہارے بچپن کا ساتھی حسین ابن علی نے جب حبیب کو خط لکھا تو مزاج کچھ بدلا ہوا سا، مزاج کچھ الگ تھا. حسین ابن علی نے جس کو خط لکھے اپنے زندگی میں تو ہمیشہ ایک جملہ لکھنا چاہتے تھے. آخر میں خط کے آخر میں نام لکھا جاتا ہے نا تو مولا لکھتے تھے حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی. یہ کیسا مظلومیت بھرا خط لکھا حبیب کو، آخر میں جملہ لکھا حسین ابن فاطمہ. دیکھو حبیب فاطمہ زہرا کا مظلوم بیٹا حسین کربلا آ گیا ہے، اپنی زینب اور سکینہ کو لے کر کربلا آ گیا ہے، 9 لاکھ کے لشکر میں تنہا گھر گیا ہے. بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو آ جانا عاشورہ سے پہلے، اگر نہ آ سکے تو عصر عاشورہ ملاقات ہوگی، قیامت کے روز روز محشر ملاقات ہوگی. دیکھو حبیب تمہیں فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے. کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کو جب مولا حسین علیہ السلام نے قاصد کو بھیج کر خط بھجوا دیا تھا تو حبیب ابن مظاہر اس وقت کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دق الباب ہوا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی لقمہ اٹھایا گلو گیر ہو گیا، گلے میں پھنس گیا. فوراً سے کہتے ہیں لگتا ہے کہ کسی پیاسے نے یاد کیا ہے، لگتا ہے کہ کسی بھوکے نے یاد کیا ہے.
دکل باب ہوا، دروازے پہ کہا کون ہے؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا ہوں، نام حسین حبیب کو جھنجھوڑ دیتا ہے، فوراً سے دسترخوان چھوڑے اٹھ کر بھاگے، ارے میرے آقا کا خط آیا ہے، ارے میرے مولا کا خط آیا ہے، علی کے لال نے مجھے خط بھیجا ہے، دوستی کا پیغام دیا ہے۔ فوراً سے خط کو اٹھایا، اس تمام روداد بیان کی، اور مولا نے جو پہلا جملہ لکھا تھا وہ حبیب کا جو دل تھا وہ زخمی کر گیا۔ کیا لکھا تھا؟ اے مرد فقی، اے غیرت کے کھا جانے والے۔ مولا کیوں غیرت کو یاد دلا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے تیرے سینے میں غیرت موجود ہے، میرا عباس بھی بڑا غیور ہے، وہ کیسے دیکھے گا زینب کو بے مقناع چادر؟ حبیب حسین بڑا مظلوم ہے، میری مدد کو پہنچو، مجھ سے ملاقات کرو۔ فوراً سے خط کو چوما، زیارت کی، اور اس وقت روایتیں کہتی ہیں کہ کوفہ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، حبیب کوفہ میں رہتے تھے، اور اس وقت کسی پر یقین اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ زوجہ بھی ہو، جو شاید زوجہ وہ دشمنوں کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو اور وہ کہہ دے کہ حبیب جا رہے ہیں حسین کے دفاع کے لیے، اور حبیب کو بھی راستے میں کوئی ایسی صورتحال نہ گرفتار کر لیا جائے یا کچھ بھی۔ تو اپنی بیوی کا جائزہ لینے کے لیے کہ یہ بھی حسینی ہے یا نہیں، اس کے دل میں بھی عشق حسین ہے یا نہیں، اس کو ٹٹولنے کے لیے حبیب نے اس وقت ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی زوجہ نے پوچھا اے حبیب کس کا خط آیا ہے؟ حبیب ایسے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا اپنی زوجہ کا ایمان دیکھنے کے لیے کہ حسین ابن فاطمہ کے لال نے خط بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں مظلومیت کے عالم میں کربلا میں پہنچ گیا ہوں، میرے ساتھ میری بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، تم اگر آ سکتے ہو میری مدد کو پہنچو، ورنہ روز محشر ملاقات ہوگی۔ تو وہ زوجہ کہنے لگے پھر آپ نے کیا سوچا، آپ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو اس وقت اس کی زوجہ تہش میں آ کر اپنی چوڑیاں اتار کے پھینک دی، اپنا عبایا برقع اتار کے پھینک دیا، حبیب کا پٹکا اپنی کمر پہ باندھا، حبیب کی تلوار اپنے ہاتھوں میں اٹھائی اور کہنے لگی وہاں فاطمہ کا بیٹا مظلومیت کے عالم میں، اے حبیب آپ کو خط لکھ کر بلا رہا ہے، اپنی بہن زینب کی باتیں کر رہا ہے، اپنی بیٹی سکینہ کی باتیں کر رہا ہے، آپ کس طرح سے دوست ہیں حسین ابن علی کے، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ ایسا کرے میری چوڑیاں آپ پہن لے، میرا برقع آپ پہن لے، اپنی تلوار مجھے دے دے، فاطمہ کے بیٹے کی دفاع کے لیے میں خود کربلا جا رہے، آپ یہاں گھر پر بیٹھیں۔ تو حبیب نے جب اپنی زوجہ کے دل میں محبت عشق حسین کو دیکھا تو فوراً سے کہا اپنی زوجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے میں حسین کو کیا اس عالم میں تنہا چھوڑ دوں گا؟ ارے میں تو آپ کا ایمان ٹٹولنا چاہتا تھا کہ آپ کے دل میں حسین کو لے کر کتنی محبت ہے۔ پھر جب حضرت حبیب نے مظاہر اسدی اپنے غلام سے کہا کوفہ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، میرا گھوڑا لے کر باہر جاؤ اور انتظار کرنا۔ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا لے کر جب باہر پہنچے، انتظار کرتے 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 حبیب کو اتنی تاخیر ہو گئی، حبیب کا جو غلام تھا وہ کہنے لگا اے گھوڑے پریشان نہ ہونا کہ مجھے اس رات کی تاریخی میں زحمتیں دے کر لے آئے ہو، مگر مجھ پہ کوئی سوار نہیں ہوتا، اگر میرا آقا حبیب نہیں آتا تو تجھ پر میں سواری کر کے کربلا جاؤں گا کہ فاطمہ کا بیٹا بڑا مظلوم ہے، میں تجھ پر سوار ہو کر فاطمہ کے بیٹے کے دفاع کے لیے جاؤں گا۔ حبیب آ رہے تھے اور حبیب نے یہ جملہ سن لیا، حبیب کا کلیجہ کٹ گیا، فوراً سے کربلا کا رخ کہا آقا حسین کہاں قیام کر لیا ہے، آقا حسین کہاں بسیرا ڈال دیا ہے، آقا غلام زادے غیرت کھاتے ہیں، ارے آپ کی مظلومیت پر ماتم کر رہے ہیں، آپ کے دفاع کے لیے اے حسین غلام زادے سب کچھ چھوڑ کر مدد کو آنا چاہتے ہیں، اے فاطمہ کے بیٹے کوئی اتنی مظلومیت میں ہو، ارے غلام زادے مدد کو آ رہے ہیں۔
حبیب ابن مظاہر تندی اور تیزی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچے اور کربلا کے صحرا میں کیا دیکھتے ہیں کہ آج امام حسین علیہ السلام کا مزاج بدلا ہوا ہے۔ مولا نے 4 علم تھے، سب سے بڑا علم مولا عباس کے حوالے کیا، 2 علم اور اصحاب کو دیے، 1 علم رکھا ہوا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام خیمے میں موجود ہیں اور اتنے میں کیا دیکھا، اچانک سے مولا حسین خیمے کے باہر بھاگے، اپنی باہوں کو بلند کر کے کسی کی راہ تک رہے تھے۔ عباس مولا نے دیکھا، کہا آقا کیا ہو گیا، کس کی راہ تک رہے ہیں؟ کہا عباس وہ دور سے دیکھو، ارے گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ کہا آقا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں میرے بچپن کا دوست حبیب آ گیا، ارے میری جان حبیب آ گیا۔ حبیب کو عباس جاؤ لے آؤ، عباس خوش آمد کرو، علی اکبر میرے دوست کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک مرتبہ ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، ارے حبیب آ گئے، ارے حبیب آ گئے، ارے حسین اب تنہا نہیں ہے، حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ کہتے حبیب جیسے ہی گھوڑے سے نیچے اترے، سیدانیوں نے جب یہ شور سنا، جناب زینب نے کہا اماں فضا ذرا دیکھ کر تو آئیے، باہر اتنا شور کس طرح سے ہے، یہ خوشی کی لہر کیوں دوڑ رہی ہے؟ بی بی فضا پہنچی، کیا دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر اسدی آ گیا، حسین کے بچپن کا دوست آ گیا۔ بی بی زینب کو جب یہ خبر دی، بی بی زینب نے کہا بھیا سے کہیے گا، بھیا حبیب سے کہیے حسین کی بہن نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ اب جیسے ہی بی بی فضا پہنچی ہیں، کہا اے حبیب ثانیہ زہرا نے تجھے یاد فرمایا ہے، بی بی بلا رہی ہیں، ان سے ملاقات کرو۔ حبیب حیران ہو گئے، ارے فاطمہ کی کریم بیٹی نے ارے مجھ حقیر کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، مجھ حقیر کو اپنی بارگاہ میں مدعو فرمایا ہے۔ جیسے ہی پہنچے ہیں، بی بی زینب صلوات اللہ علیہا نے سلام کیا، کہا اے بھیا حبیب، ارے فاطمہ کی اجڑی ہوئی بیٹی ارے تجھے سلام کہتی ہے۔ ارے حبیب نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا، کہتے حبیب نے امامہ اتارا، ارے زمین پر پھینک دیا، ارے مٹی پر لوٹنا شروع ہوئے، کہنے لگے مولا حسین کو دیکھ کر آقا یہ کیسی غربت میں آ گئے ہو، اب آقا زادیاں غلام زادوں کو سلام کہلوا رہی ہیں، مولا حسین کو اتنی مظلومیت میں ہو میرے مولا۔ آئے میں آپ کو پہلی شہادت کی روداد سنانے لگی ہوں۔ جناب قاسم ابن حسن 13 برس کا جوان، جناب فروا کا، جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جب میرے مولا کو زہر دے دیا گیا، جب میرے مولا کے زبان اقدس سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت پہ گر رہے تھے، تب اس وقت جناب فروا سے کہا فروا میرے لال قاسم کو بلا دو، قاسم کو میں اپنے سینے پر سلاؤں گا۔ جب قاسم سینے پر سوتا ہے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ پھر مولا حسن نے ایک تعویذ لکھا، اس تعویذ کو جناب قاسم کے بازوؤں پر باندھا اور اپنے لال سے کہا اے میرے بیٹے، جب بہت زیادہ درد اور غم کا دن تم پر آ پہنچے، جب تمہیں رستہ معلوم نہ ہو، اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، اس میں حل موجود ہوگا اور تمہیں حل مل جائے گا۔ بیٹے کو یہ بات یاد رہے، 61 ہجری کو جب ہر کوئی مولا حسین پر قربان ہو رہا تھا، ہر کسی کو مولا جنگ پر جانے کی اجازت دے رہے تھے، جب ہر کسی کے لاشیں آتے جا رہے تھے، جناب قاسم پہنچے، کہا چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا نے جناب قاسم کو دیکھا، ایک مرتبہ چوم کر کہا قاسم آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف عندک الموت، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا چچا اگر آپ پر قربان ہونا موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ مولا نے چوم کر کہا ارے آپ یتیم ہیں قاسم، میرے بھیا کی آخری نشانی ہے قاسم، جب مجھے بھیا حسن کی یاد ستاتی تھی میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کہتے جناب قاسم خالی لوٹ جاتے تھے، ایک مرتبہ پھر اجازت مانگتے تھے، پھر خالی لوٹ جاتے تھے، پھر واپس آئے اجازت مانگی، پھر مولا حسین نے خالی لوٹا دیا۔
जनाब फरवा मुसल्ले पर बैठी हुई है कि जिस तरह मेरे कासिम की शहादत की खबर मिल जाएगी, अरे मैं सजदा शुक्र करूँगी। जनाब कासिम ने आवाज़ दी, अम्मा जान। बीबी फरवा ने कहा, कासिम अभी तक आप जिंदा हैं। अरे मैं तो चाहती हूँ आपकी शहादत की खबर सुनो, फातिमा ज़हरा को राज़ी करूँ। आप मरने की इजाज़त क्यों नहीं तलब करते हैं? जनाब कासिम से माँ ने कहा, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। जाओ माँ, चचा से इजाज़त मांगो। अब जनाब कासिम जब माँ का रवैया देखा, एक मर्तबा चचा जाने की इजाज़त नहीं देते, खैमे के बाहर बैठे, अपना सर अपने ज़ानुओं पर रखा, कहा, बाबा मैं कहाँ जाऊँ? चचा इजाज़त नहीं देते। माँ मेरी खफा हो गई। एक मर्तबा बाजुओं पर हाथ रखा, तावीज़ की याद आई। कहा, बाबा ने कहा था तावीज़ में हल लिखा होगा। फ़ौरन से जब तावीज़ को खोला, वो ख़त इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए लिखा हुआ था, ए मेरे लाल कासिम, ए मेरे जिगर के टुकड़े कासिम, जिस दिन तुम अपने चचा को अरे प्यासा देखो, मजलूम देखो, गरीब देखो, अरे दुश्मन के नरखे में फंसा हुआ देखो मेरे लाल, उस वक्त अपनी जान अपने चचा पर कुर्बान कर लेना। अगर तेरा बाबा भी होता, वो हुसैन पर अपनी जान फिदा कर देता। बस तावीज़ को पढ़ना था। मौला ने अपने आंसुओं को साफ किया, दौड़े दौड़े भागे, कहने लगे, चचा देखिए, अब आप मुझे शहादत से रोक नहीं पाएंगे। एक मर्तबा ख़त दिया, मौला हुसैन ने ख़त लिया, अरे मेरे वक्त का इमाम हसन मुश्तबा, अरे गुर्बत के आलम में मेरे भैया ने मुझे याद रखा, मेरे भैया ने मुझे ख़त भेजा, ख़त को चूमा, आँखों से लगाया। अरे दोनों चचा भतीजे गले लगे, वाग़शिया अलैहिमा, दोनों गश में चले गए। अरे तादेर बाद जब गश से अफाका हुआ, अरे कासिम को जाने से रवाना किया। अरे अली का पोता ऐसी जंग लड़ा, अरे जैसे अब्बास जंग लड़ता था। अज़्ज़क नामे शख्स को उसके बेटों के साथ तय किया। अरे जालिम ने कहा, ये अली का पोता है, अरे इसको सब मिलकर मारो। बस ये हुक्म हुआ, सारे घोड़े दौड़ने लगे, तीरों तबर आना शुरू हुए। अरे जनाब कासिम से ज़मीन पर आ गए, आवाज़ दी, ए चचा तरिकनी, चचा मेरी मदद को आओ। बस आवाज़ बुलंद हुई, हुसैन मौला तुंदी और तेजी से पहुँचे। अरे लश्कर को लगा हुसैन जंग के लिए आ रहे हैं। अल्लामान अल हफीज़ की सज़ाएं बुलंद हो गई। अरे फौज में भगदड़ मच गई। अरे फरवा का लाल टुकड़ों में बट गया, घोड़ों की टापों तले पामाल हो गया। अरे हुसैन इब्ने अली पहुँचे, कासिम को टुकड़ों से पामाल हो गया। अरे मौला हुसैन सदा देते, ए मेरे लाल कासिम कहाँ हो, ए मेरे लाल कासिम कहाँ हो। हर टुकड़े से सदा आती थी, चाचा मैं यहाँ हूँ, चाचा मैं यहाँ हूँ, चाचा मैं यहाँ हूँ। रावी कहता है, जिस तरह से माली सुबह को बागीचे से फूलों को चुनता है, अरे हुसैन ने दामन में अरे कासिम के टुकड़ा उठाते चूम के रखते थे, फिर टुकड़ा उठाते चूम के रखते थे। अरे मौला को एक मंजर याद आ गया, जब मेरी माँ को दरबार में झूठा कहा, अरे सनद को फाड़ के फेंक दिया था। मेरी माँ दामन में टुकड़ों को चुनती थी, एक मर्तबा मुझे चूमती थी, फिर टुकड़ों को चुनती थी। मैंने सवाल किया, अम्मा जान कागज के टुकड़े चुन चुन कर मुझे क्यों देखती हो? मेरी माँ ने सदा दी, ए हुसैन कागज के टुकड़े चुनना मुश्किल है। अरे हसन के यतीम कासिम के टुकड़े मेरे लाल, अरे कैसे चुनोगे? माँ कुर्बान, अरे माँ देख रही होगी। अरे हुसैन
گٹھڑی میں لے کر آیا. ارے جناب فروا نے دیکھا آخری جملے, جناب فروا نے دیکھا ارے میرا 13 برس کا قاسم حسین گٹھڑی لے کر آ رہے ہیں. ارے حسین مولا نے گٹھڑی رکھی, کہا اے بھابھی جان آپ کے بیٹے نے شہادت کا حق ادا کر دیا, میں اکبر کا لاشا اٹھا کر لاؤں گا. آپ کے بیٹے کا لاشا میں چن کر لایا ہوں. یہ گٹھڑی نہیں, یہ لاشا قاسم جو پامال ہو گئی. اہل بیت نے ماتم کیا, واہ حسنا واہ قاسمہ, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے پروردگار عالم, جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے صدقے سے ہم سب کی تمام دلی اور شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما. جو کوئی بیمار ہو باواسطہ مولا عباس علیہ السلام سے شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو کوئی اپنا گھر چاہتا ہے رب سبحانہ و تعالیٰ جناب سیدہ کے بیٹے کے صدقے سے انہیں اپنا گھر عطا فرما. جو کوئی بے اولاد ہے رب سبحانہ و تعالیٰ سے صاحب اولاد فرما. پروردگار میری تمام بہنوں کو صاحب اولاد فرما. فاطمہ کو پروردگار جلد سے جلد صاحب اولاد فرما. جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں تو ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. جو بیٹیاں رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہترین بار عنایت فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی بہت لڑکیاں ہیں, عالیہ آپی, مہوش آپی, آمنہ, نورین آپی اور بھی ارم بھی بہت سی ایسی خواتین ہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ تو انہیں صاحب اولاد بنا, تو انہیں جلد سے جلد اولاد کی نعمت عطا فرما. اے پروردگار عالم, جو کوئی بیمار ہو, جو بستر پر ہو, جو آپریشن تھیٹر میں ہو, رب سب کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. فاطمہ کی دادی صاحبہ کو رب سبحانہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو جوان بیٹے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں مولا عباس علیہ السلام کا عاشق بنا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے واسطہ ہے امام مظلوم کربلا کی شہادت کا تمام بزرگوں کو زیادہ سے زیادہ ہر سال ہر بار 40 کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اے پروردگار ہم سب کو بار بار کربلا, شام, عراق, دمشق کی زیارت سے بہرامند فرما. اے پروردگار اعلیٰ ہم سب کے کوئی حاجات جو ہمارے دلوں میں جو زبان پر نہیں آ سکتی, امام حسین اسلام کے صدقے سے مولا حسین اسلام ہماری حاجتوں کو میرے مولا قبول و منظور فرما لیجیے. پروردگار عالم جو جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگار میری جو دل میں حاجت اسے قبول و منظور فرما. میری بہن کو بھی شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کے والدین کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. پروردگار آنٹی فرا کے گھر میں جو مجلس وغیرہ ہو رہی ہے رب سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے پیروں میں مسئلہ ہے رب سبحانہ و تعالیٰ تم نے شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اس گھر کے تمام بزرگوں کو اپنے رحمت اور کرم میں جگہ عنایت فرما. اس گھر کے تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت عطا فرما. اے پروردگار عالم جو کوئی پڑھنے والے ہیں جو ذکر کرنے والے ہیں ان سب کے گلوں میں طاقت اور تاثیر عطا فرما. ہم سب سے ہماری جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو راضی اور خوشنود فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. انکل علی اصغر بیمار ہے رب سبحانہ و تعالیٰ نے شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو کوئی جہاں بیمار ہے تجھے واسطہ امام حسین اسلام کا ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. رازم کی اولاد اور تامیزہ کی اولاد رب سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب اولاد بنا. جو جس مقام پر ہے رب سبحانہ و تعالیٰ مولا علی اصغر کے جھولے کے صدقے سے ان کے گھروں میں بھی ایسا جھولا عطا فرما جس میں وہ اپنی اولاد کا سکھ دیکھ سکے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیٹیوں کی نیک و شرعی حاجات قبول و منظور فرما. جو بچے دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی چاہتے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کامیابی کو عمرانی نصیب فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل سے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو راضی و خوشنود فرما. جس گھر میں جس جگہ جس مقام پر جہاں جہاں جلوس عزاداری و ماتم برپا ہو رہی رب سبحانہ و تعالیٰ عزاداروں کی حفاظت فرما. عزاداری کی حفاظت فرما.
دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما، دشمن اسلام کو غارت فرما۔ اے پروردگار عالم شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام عالم دین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، زیادہ سے زیادہ نیک اور متقی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اعلیٰ ہماری ایک ایک دعا پر مولا امام زمانہ کی آمین فرما، ہماری آمین فرما کر ہم پر احسان فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے واسطہ ہے کہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، تجھے اپنے بہترین ناموں کا واسطہ جب ہمارا مولا آ جائے ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما۔ آپ کے لیے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے آنٹی جان کی جو نیک و شرعی حاجت ہے اسے اپنی برکت قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم آنٹی جان کو اپنا گھر عطا فرما تاکہ وہ جلد سے جلد وہاں پر بھی ذکر امام حسین اسلام کے نظر و نیاز کا سلسلہ جاری کر سکیں۔ پروردگار عالم جو باہر ہیں، جو مائیں بیٹھے، جو اندر بیٹھے، جو جہاں کہیں بھی بیٹھے، جس کے دل میں جو حاجت ہے جناب سیدہ جانتی ہے، مجھے نہیں پتہ، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ قبول و منظور فرمائیں۔ پروردگار عالم جو کچھ مانگا ہے بی بی کے واسطے سے ہمیں عطا کرنے ہم پر احسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم بفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا واقض الحاجۃ وصلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم بفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا واقض الحاجۃ وصلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم بفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا واقض الحاجۃ وصلی اللہ محمد وآل محمد۔ دعا کی قبولیت کے لیے محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔